يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وعليه تغلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پہلے جو کل ہم نے پڑھا تھا اس میں نوح علیہ السلام کا قصہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس کے بعد شروع ہوا۔ میں نے عرض کر دی تھی آپ کی سامنے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جب دنیا کے اندر بگاڑ ہوا، دنیا بت پرستی کے اندر شامل ہو گئی اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور برائیاں جو پھیل گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو سب سے پہلے رسول بھیجا وہ نوح علیہ السلام سے۔ اور نوح علیہ السلام کی زندگی کا جو تواتر ہے 950 سال کہ جو اصول اللہ نے زندگی کے یا جو دعوت کے یا جو رسالت کے بیان فرمائے ہیں، وہ 40 سال کے بعد ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی الا عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کو اللہ نے بچپن میں شیر خاری کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، اور انہوں نے وہ کہا تھا فی المادے کہ میں بچہ تھے اور وہ جس کو اردو میں پتہ نہیں کہ جھولے کے اندر تھے، تو جب اس کی طرف اشارہ کیا مریم علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ لوگو بچہ چھوٹا بالکل ہاتھ پاؤں مارتا، کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے، گندگی کیا ہے، صفائی کیا ہے، لیکن اس بچے نے کہا کہ مجھے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ بس اس کے بعد کوئی عیسائی کوئی اسرائیلی کسی نے پھر اس کے بعد اس بارے میں سوال نہیں کیا۔ جو آج کے پرویزی جو ہیں، جو حدیث کے منکر ہیں، وہ مختلف قسم کی گندگی اچھالتے ہیں، لیکن وہ ہماری زبان زیب نہیں دیتی کہ ہم وہ الفاظ استعمال کریں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ کو اسلامی حکومت قائم ہو اور پھر وہ اس کتابوں کی جو عزت ہے اس کو، اس کا تحفظ جو ہے، ان کا جو وقار ہے جو مجرور لوگ کرتے ہیں، اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیا یہ بات، صرف یہ بات لی کہ نحن لہ حافظون، میں اس کی محافظت کرنے والا ہوں۔ ان کے اندر تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کاف والقرآن المجید قسم، اور پھر اس کے کہا کہ قرآن المجید، قرآن جو ہے عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ بل کذبوا، یہ جو لوگ سننے والے ہیں یہ اس کو جٹلاتے ہیں کہ آذا متنا، کہ کیا ہم جب مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، اس کے اندر مل جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ آذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید، یہ تو یہ جو قرآن کہتا ہے یہ غلط کہتا ہے۔ اب وہی اسی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کر کے اور دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے بڑی بہترین نکتے کی بات ارشاد فرمائی۔ ابراہیم نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا حق جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے۔ واتقوا ذالکم خیر لکم، اور یہ ڈرنا ہمارے لیے، اس وقت کے جو سامنے مخاطب تھے ان کے لیے اور آنے والی جتنی مخلوق ہے اللہ کی، ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ اور جب اللہ سے ڈرنے والا انسان بنتا ہے تو پھر وہ زمین پہ جب پاؤں رکھتا ہے تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ چونٹی میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، کہ قیامت کے دن یہ بھی فریاد لے کے کھڑی ہو جائے گی کہ یندہ ہو کے چل رہا تھا، مجھے اس نے زمین میرے پاؤں اوپر پاؤں رکھ کے کچل دیا تھا۔ وہ پھر سوچ کے چلتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے ہمسائے کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا، میں نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی یا نہیں کی، وذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ لیکن جو لوگ ایسی سوچتے ہیں
اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے. نہدینہ، اللہ فرماتے میں ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہوں اور ان کو روشنی دکھاتا ہوں. خود بخود وہ روشنی کے اندر چلتے جاتے ہیں اور پھر وہ میری جنت کے نزدیک آ جاتے ہیں اور فرشتے ان کو پکڑ کے جنت کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ ایک راستہ ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا واتقوا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے ڈرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو، تمہارے اندر شعور ہے تو یہ ڈرنا اللہ سے. اب جو شرک کی تردید ہے وہ بڑی بہترین فرمائی. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بھی. اگر تم جانو تو اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پوج رہے ہو، انما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تو محض بت ہیں، وہ تو محض مٹی کے بت ہیں. تم خود ہی ان کو بناتے اور خود ہی ان کی پرستش شروع کر دیتے ہو. انما من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، بلکہ کیا ہے کہ تم ان کو بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو. اصل میں اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی زبان کو استعمال کر کے کہ تم جھوٹ گڑھتے ہو، تم جھوٹ گڑھتے ہو. یہ شرک جو ہے یہ سارا جھوٹ ہے. تم اس بت پرستی کو اگر کرتے ہو تو یہ صرف بت پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے کہ مٹی کے چند کھلونے ہیں، خود ہی بناتے ہیں. جیسے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، پتہ نہیں آج کل وہ ہے یا گاؤں دیہاتوں میں ہو کہ بازاروں اور گلیوں میں عورتیں بھی اور مرد بھی جو تھے وہ ادھر لگائے ہوتے تھے انہیں جھونپڑیاں، اور وہ مٹی کے گھوڑے لے لو، گھوڑے لے لو. تو آج بھی اگر گھوڑیشا چلے جائیں تو وہ گھوڑے وہاں آپ کو مشہور پتہ چل جائے گا کتنی دیوار کے اوپر گھوڑے پڑے ہوئے. اور ایسی خرافات ہیں کہ آپ یہ انسانوں کو جو محراب اور ممبر ہے، یہ جو محراب ہے، یہ جو ممبر ہے جس کے اوپر بیٹھ کے جمعے کے دن مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں، ان کا یہ فرض تھا کہ لوگوں کو تعلیم یافتہ کرتے، لوگوں کو تعلیم دیتے، لوگوں کو سیدھے راستہ بتاتے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اللہ کے سوا تمہاری عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. رزق دینے والا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے. یہ اصولی بات جو اللہ نے بیان فرمائی. اللہ کہ یہ تم اس کو جو اوتار سمجھتے ہو، دیویاں ہیں جن کو اپنے دیوتا بناتے ہو، خود ہی تو بناتے ہو اور خود ہی ان کی پرستش کر دیتے ہو. وشکرو، اس کی بندگی کرو، اس کا شکر ادا کرو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی، میرا شکر بجا لاؤ. ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو. میرا کھاتے ہو، میری فضا میں رہتے ہو، میری ہواؤں میں رہتے ہو، میرا پانی پیتے ہو، میرے پھل پیدا کیے ہوئے کھاتے ہو. میری جان تمہارے اندر یہ جو بول رہا ہے اللہ کا حکم ہے. یسالونک عن روح، پوچھتی ہیں روح کیا ہے، کہہ دو کل ہو امر، اللہ کا امر ہے. یہ اللہ کا امر ہے، پتہ نہیں کیا ہے. کوئی آج تک اس کی تخلیق کو نہیں جان سکا ہے کہ جان کہاں سے آتی ہے اور کیسے نکل جاتی ہے. اچھا پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر روح ہوتی ہے، بولتا ہے، چالتا ہے، پیار لیتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، آنکھ کے جھپکتا ہے. اور کس نے اس کو سکھا دیا کہ پیدا ہوتے ہی وہ اپنی خوراک کو ڈھونڈ لیتا ہے؟ کیسے ڈھونڈ لیتا ہے؟ کوئی سمجھانے، پھیپھڑوں کو کس نے سمجھایا کہ تم نے سانس لینا ہے؟ آنکھ کو کس نے بتایا کہ تم نے دیکھنا ہے؟ ناک کو کس نے کہا کہ تم نے سونگھنا ہے؟ زبان کو کس نے کہا بولنا ہے؟ دانتوں کو کس نے سمجھایا کہ تم نے چبانا ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے ان اعضاء کو، اور یہ اعضاء ہمارے متحد ہیں اور ان کے متعلق ہمیں پوچھو نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ فضول ہمیں دے دی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اولاد بخشنے والے اور کوئی روزگار دینے والے نہیں ہیں، نہ دلوانے والے ہیں. صرف اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ روزگار دینے والا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے. انتم الفقراء ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کی ہے، تم تو فقیر ہو. ہمارے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اس کا ہے. ہاتھ توڑ دے، زبان بند کر دے، دماغ کو موف کر دے، چکرا دے، کان بند کر دے،
بہرا کر دے، اندھا کر دے، جو مرضی کر دے، اس کے اختیار میں۔ اسی لیے اس نے کہا میرا شکر کرو، میں تمہارا شکر کروں، تم مجھے انسانوں میں مٹی کے پتلوں میں بلاؤ، زمین پہ مجھے پکارو، میں عرش میں تمہیں پکاروں گا، میں فرشتوں کے درمیان میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تیرے بزرگی بیان کر رہا ہے، تیری تعریفیں بیان کر رہا ہے، سبحانک الحمد یا کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانے کا۔ بندے نے کہا، فرشتے دوڑ کے آئے اللہ کے پاس، پروردگار تیرے بندے نے عجیب بات کہی، کہا میرے بندے نے جو کہا وہی لکھو۔ تو یہ ہمیں تو اللہ نے بہت ہی آسانیاں عطا فرمائی ہیں، چند روزہ زندگی ہے، مر کے مٹی ہونا ہے، آگے وہ بھی ذکر آ رہا ہے، علیہ ترجعون، اور تمہیں لوٹ کے اسی طرف جانا ہے۔ ان چند فکروں کے درمیان ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف تمام جو معقول دلائل تھے وہ دے دیے۔ اگر کسی کو معبود بنانے کے لیے کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، ایک معقول وجہ تو یہ ہو سکتی ہے وہ اپنی ذات میں معبودیت کا کوئی استحقاق رکھتا۔ اگر مٹی کا ایک بت ہے وہ کیا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کو اپنا محبوب بنا لے؟ دوسری وجہ کہ وہ آدمی کا خالق ہو، بتوں کو تو تم خود بناتے ہو، خالق تو ہمارا اللہ ہے، اس لیے ہمارا معبود خالق ہی ہو سکتا ہے۔ انت الخالق و انا المخلوق هل يرحم المخلوق الا الخالق، اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اور تو کون ہے تیرے سوا جو مخلوق کے اوپر رحم کرے؟ تو خالق ہے، تو ہی رحم کر سکتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو تھی وہ کہ تیسری وجہ وہ آدمی کی پرورش کا سامان کرتا ہو، رب ہو، پالنے والا ہو، رزق دینے والا ہو۔ یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی بتوں کے اندر نہیں پائی جاتی، اور یہ تردید اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے یہ قول بتا کے پوری تردید کر دی کہ لاؤ اس مقابلے میں کہ تم ان کے خالق ہو، تم خود دوسری وجہ بھی اللہ نے ختم کر دی، تیسری وجہ بھی ختم کر دی، اور چوتھی جو تھی کہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر ان کی قبروں پہ جاتے ہو، پھر ان کے بعد مٹی کے بت رکھتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں گھوڑے شاہ چلے جائیں آپ، بے شمار گھوڑے پڑے ہوں گے، دیوار بڑی بڑی ہے، اور بے شمار ایسے اور مزارات ہیں کہ جن کی خرافات لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی، اور یہ قرآن جو ہے تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اللہ کے نور سے اتصال کرنا چاہتا ہے انسانیت کا۔ معراج پہ لے کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے مومنوں کو، اللہ کے رسول نے کہا الصلاۃ معراج المومنین، اے مومنو تم اگر معراج کرنا چاہتے ہو تو تمہارا معراج تمہاری نماز ہے۔ اور نماز کے بارے میں قرآن میں کہا ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ وقت مقرر سے انسانوں کے اوپر مقرر کی گئی ہے۔ اور پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الصلاۃ عماد الدین فاقام الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے سب کچھ قائم کر لیا، اگر ستون توڑ دیا تو عمارت کہاں قائم رہ جائے گی؟ اب کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے؟ اس ہماری کم از کم 1.5-2 لاکھ کی آبادی کی تو ہوگی مجاہد آباد کی، تو میرا خیال میکسیمم ساری مساجد میں ملا لیں تو میرا 40,000 آدمی شاید نماز پڑھتے ہوں 5 وقت کی۔ بس یہ کہ گمان ہے، لیکن اس سے بھی ہو سکتا ہے کم، کیونکہ بہت گمان کہا جا سکتا ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور توحید کی دولت سے نوازے اور ان کے لیے راہ ہدایت کو کشادہ فرما دے۔ کیف یبدل، اب اللہ فرماتے ہیں رسول کے ذمہ کیا ہے، اگر تم نہیں مانو گے بھائی تو کذبوا فقد کذب امم من قبلکم وَلَقَدْ كَذَّبَتْ، اللہ نے فرمایا کتنے رسول پہلے آئے جن کو جھٹلایا، اصحاب الرس، فرعون، اخوان لوط، عاد و ثمود، کتنے قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا کہ رسولوں کو کیا بگڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور رسول کے ذمہ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم اس سے پہلے جو امتیں تباہ ہوئی ہیں انہوں نے رسولوں کو کذب امم من قبلکم، یہ پڑھ لیے آپ نے سارے قصے، عاد کے، ثمود کے، شعیب علیہ قوم کے، ہود کی علیہ السلام کی قوم کے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے، نوح علیہ السلام کی قوم، سب قومیں تباہ کی۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ صرف یہ ہے
کہ وہ ہدایت جو ہے صحیح تمہیں تمہارے تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے تو میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ پوچھا تھا حجۃ الوداع میں کہ میں نے پہنچا دیا، اشہد، اللہ گواہ ہے نا، یہ کہتے ہیں 1,24,000 کہ میں نے ان کو دین پہنچا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت، اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ مائدہ اس کو میں نے دین کے اوپر میں نے اللہ، اور آج کے دن پہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں تیرے اوپر راضی ہو گیا۔ رضیت بالاسلام دینا، اسلام کے دین کے اوپر۔ اور اللہ نے پہلی جب وہی نازل کی تھی آدم کے اوپر، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر مذہب ہر جو پیغمبر تھا اس کا مذہب جو تھا اسلام تھا۔ لیکن بعد میں لوگوں نے کوئی عیسائی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، نصرانی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، یہ سارے بگڑی ہوئی صورتیں ہیں۔ اصل میں دین جو ہے وہ اسلام۔ اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ اب ذرا پھلوں کو دیکھیں، ذرا اب سبزیوں کو دیکھیں، اب قریب ترین پھل دیکھیں، سنترے ہیں، امرود ہیں، ہر موسم کے اندر دوبارہ آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ناپید ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، موسم ختم ہو گیا جی، مرود نہیں ملے گا۔ لیکن اگلے سال پھر اللہ یبدی ہوئی پھر ان کو زندہ کرے گا، پھر گلاب کے پھول لگائے گا، پھر موتیے کے پھول لگائے گا، پھر آئیں گے انگور آئیں گے، سیب آئیں گے، پھر آم آئیں گے، پھر کیلے آئیں گے۔ اللہ اس طرح انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، تو تمہیں بھی دوبارہ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، جو مٹی تم سے کھاتی ہے وہ سب میرے علم میں اللہ فرماتے ہیں، اور ایک کتاب ہے حفیظ، حفاظت والی، جو فرشتوں کے پاس ہے، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ شیخ صاحب تمہارا بال کون سا تھا، وہ بھی کس نے مٹی نے کھایا، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اور یہ اصل میں ہے ان ذالک علی اللہ، یہ تو پھر بہت ہی آسان ہے اللہ کے لیے۔ پہلا ذرا اولم یروا الی السماء کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، ذرا آسمان کی طرف تو دیکھو کہ یہ بنانا مشکل تھا یا تمہارا بنانا مشکل ہے؟ ما لها من فروج، اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے تمہیں؟ وزیناها، اللہ نے فرمایا اس کو میں نے سجا دیا ہے ستاروں سے، یہ شہاب ثاقب جو ہے ان سے سجا دیا ہے۔ اور یہ عذاب ان کے لیے جو شیاطین اوپر جاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے ان کو ایک عذاب کی صورت بنایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پیدا دوبارہ کرنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، یہ تو 2 منٹ سیکنڈ کی بات، کن فیکون، ایک ہی جھٹکی ہونی، ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، ایک ہی نفخ ہوگا اور یہ سارے دوڑ کے آئیں گے۔ اور پھر وہ ایک منظر ہے پورا، وہ صورت آئے گی نا جی انشاءاللہ، اس تصویر کو سامنے کہ جب وہ نفخ فی الصور، جب پھونکا جائے گا سور، ذالک یوم الوعید، وہ ایک دن تھا جسے ڈرایا جاتا تھا۔ اور پھر کہیں گے اللہ اس وقت، پھر جو فرشتے متعین وہ کہیں گے ما لدی، اے اللہ یہ حاضر ہے جو ہمارے قبضے میں تھا، یہ حاضر ہے۔ اللہ فرمائیں گے پھینک دو اس کو، القی فی جہنم کل کفار عنید، جن نے سرکش کافر ہیں ان کو جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ الذی ملا الہا آخر، یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملاتے ہیں۔ اور پھر ان کو عذاب شدید، اللہ کہے گا شدید عذاب میں ڈالو۔ یہ ایک مختصر سا کام ہے کہ صرف ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر بچ جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ انشاءاللہ جی باقی ذرا تھوڑا تفصیل طلب مضمون ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم آج کا جو نقطہ ہے کہ خلق جدید، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو 3 نکات تھے کہ فائدے کے لیے، کہ جا خود تو آپ خالق ہوں، آپ خود بتوں کو بناتے ہیں تو خود اس کی پرستش کرتے ہیں، وہ 3 جو مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد کسی شرک کا، جتنے اولیاء اکرام تھے وہ شرک کی تردید کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ آپ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔
اور جب وہ کتاب پڑھیں گے آپ کو خوشبو آئے گی کہ واقعی کسی ولی کی کتاب لکھی ہوئی ہے. لیکن ہم کیونکہ مطالعہ نہیں کرتے نہ، ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بس 40 من ارگ گلاب لے کے تو ان کی قبر کو دھو دیتے. جو انہوں نے کام کیا وہ کیا ہم نہیں کرتے. ذرا ان کی اولیاء کی کتابیں پڑھیں، ذرا آپ ان کی نمازوں کے بارے میں پڑھیں کہ یہ کیسے نمازیں پڑھتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان نقش قدم پہ، اللہ کے رسولوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ توحید کی دولت سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، آنے والے مصائب اور مشکلات سے بچا. یا اللہ شرک کی لعنت سے بچا، اللہ تفریق سے بچا. یا اللہ یہ معاشرہ جو ہے بٹ گیا ہے، ایک ہوں مسلم تیرے حرم کی پاسبانی کے لیے. یا اللہ سب کو ایک کر دے، یا اللہ سب کو ایک کر دے، متحد کر دے. یا اللہ سب کو متحد کر دے. اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما دے. اللہ ہماری فریادوں کو سن لے، ہمیں معاف فرما دے. اللہ یہ غیرت ایمانی ہمارے سینوں کے اندر اللہ جگا دے. یا اللہ آنے والے مصائب سے بچا، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو غنی بنا، حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک